اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین فی مقدم ترابہ الفداء۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت آل یاسین کی ابتداء میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی رجہ الشریف فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَيْنَا۔ یہ جملہ جو زیارت کے ابتداء میں ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اہل بیت اطہار کو، محمد و آل محمد کو واسطہ بنا کر ان کے وسیلے سے خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر محمد و آل محمد کو واسطہ قرار دینا، ان کو وسیلہ بنانا نہ صرف مطلوب ہے شریعت کی نگاہ میں، بلکہ ضروری ہے۔ جب تک خدا تک جانے کا وہ راستہ ہے، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ محمد و آل محمد ہے، اور انہی کے وسیلے سے اور انہی کے راستے سے ہی، انہی سے گزر کے ہی خدا تک پہنچنا ہے۔ اس جملے کا دوسرا حصہ یہ ہے وَإِلَيْنَا، یعنی الی محمد و آل محمد، یعنی محمد و آل محمد کو مورد توجہ قرار دینا۔ یہ ایک الگ مفہوم ہے۔ ایک دفعہ آپ محمد و آل محمد کو خدا تک پہنچنے کا واسطہ قرار دیتے ہیں، خدا تک جانے کے لیے واسطہ قرار دیتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ خود خدا کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کو مورد توجہ قرار دینا بھی شریعت کی نگاہ میں مطلوب ہے۔ البتہ جہت کا فرق پڑتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونا، پروردگار عالم کا رخ اس انداز سے، اس لحاظ سے ہے کہ خالق ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے، رازق ہونے کے اعتبار سے، موجد ہونے کے اعتبار سے ہیں، رب ہونے کے اعتبار سے ہم خدا کی طرف خدا کا رخ کرتے ہیں، خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جبکہ محمد و آل محمد اس لحاظ سے نہیں، بلکہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر پروردگار عالم کی صفات اور اسماء الحسنہ کا مظہر اور تجلیگاہ ہونے کے اعتبار سے ہیں، شفیع ہونے کے اعتبار سے ہیں، خلیفۃ اللہ ہونے کے اعتبار سے ہیں، ولی اللہ ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ تو اعتبار اور جہت کا فرق پڑتا ہے، لیکن صرف محمد و آل محمد واسطہ نہیں، بلکہ ان کو بھی توجہ دینے کی، ان کو مورد توجہ قرار دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس توجہ دینے کو کس طرح خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور کس طرح محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا کر خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور کس طرح محمد و آل محمد کی طرف توجہ دینا ہے، اس کو امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے اصول کافی میں، جس میں آپ انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں طریقہ کہ کس طرح خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے اور کس طرح محمد و آل محمد کو مورد توجہ قرار دینا ہے۔ اس روایت میں آپ فرماتے ہیں اذا اردتم امرا تسألہ ربک فتوضأ، جب بھی تم پروردگار عالم سے طلب کرنا، کوئی چیز طلب کرنا چاہیے، جب بھی تم پروردگار عالم سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر فتوضأ، وضو بجا لائیں، وضو کر لیں، فاحسن الوضوء، اور توجہ کے ساتھ وضو بجا لائیں، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائیں، وعظم اللہ وصلی علی نبی، اس کے بعد پروردگار عالم کی عظمت کا تصور کر لیں اور محمد و آل محمد پر، پیغمبر کی ذات پر صلوات بھیجیں۔ پھر وقل بعد التسلیم، صلوات و سلام بھیجنے کے بعد کہو اللہم انی اسألک، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، پروردگارہ میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، محمد و آل محمد تیرے رحمت للعالمین کو
تیرے رحمت للعالمین نبی کو وسیلہ قرار دے کر ان کو واسطہ بنا کر تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، پیغمبر کی ذات کو ان کے مقام و منزلت کو واسطہ بنا کر خدا کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ یہ ہے۔ پھر کس طرح رسول کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، پھر خود پیغمبر کی ذات کو مورد خطاب قرار دے دو اور کہو یا رسول اللہ انی اتوجہ بکا الی اللہ تعالی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب پیغمبر، میں آپ کی ذات کو وسیلہ قرار دے کر، ذریعہ واسطہ قرار دے کر متوجہ ہو رہا ہوں خدا کی ذات کی طرف، وہ ذات جو ربک و ربی، جو تیرا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے۔ کیوں؟ لینجح لی طلبتی، تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہے توجہ قرار دینے کا کہ محمد و آل محمد کی ذات صرف وسیلہ نہیں بلکہ ان کی ذات کو بھی مورد توجہ قرار دینا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہوا اس جملے کا کہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونے، پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے، پروردگار عالم کی طرف حرکت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس کا ارادہ سلب ہو جاتا ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ارادہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان جب ارادہ کر لے تو وہ خدا کی طرف جا سکتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یا دوسری چیز صحیح راستے کا انتخاب ہے، اور وہ راستہ خدا تک پہنچنے کا صراط مستقیم محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ بسا اوقات انسان راستے کی تشخیص میں، صراط مستقیم کے تشخیص میں کوتاہی کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو واسطہ قرار دیتا ہے کہ جو خود راہ سے، اس راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو خود راہ مستقیم کے راہ زن ہیں، ان کو وسیلہ قرار دے کر پروردگار عالم کی طرف، پروردگار عالم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا کی طرف حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔